السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. روزہ انسان کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے. اسی لیے ہم رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت کھاتے ہیں جب عام طور پر ہم کھاتے نہیں ہیں، یعنی سحری کے وقت، اور اس وقت افطار کرتے ہیں جب ہم عام طور پر ڈنر نہیں کرتے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ روزہ دار اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کی اطاعت کا پابند بناتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا انسان چھوڑ دیتا ہے، اور خواہ دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھا لیتا ہے. بعض لوگ سحری نہیں کرتے، بعض لوگ بہت پہلے ہی کھا لیتے ہیں، بعض لوگ رات کو ہی سحری کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے، یعنی سحری کو آخری وقت میں کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا. یعنی یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. تو اس لیے سحری کو سحری بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم کرنا چاہیے. سحری میں تاخیر زیادہ مناسب ہے. سحری ایک بابرکت کھانا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سحری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا سحری بابرکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. یعنی سحری کے اندر ایک برکت ہے، اس وقت کھانے میں ایک برکت، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. چاہے پانی کے چند گھونٹ ہو، چاہے ایک کھجور آپ کھا لیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے سے تھوڑا کھانا بھی سارا دن سفائش کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے. تو سحری کس نیت سے کھائیں گے؟ برکت کی نیت سے، سنت کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. کیونکہ کام تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر نیت شامل ہو جاتی ہے، جذبہ شامل ہو جاتا ہے، شوق شامل ہو جاتا ہے، تو وہی کام خوبصورت بن جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا. اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں افطار کے وقت کھجور کھائی جاتی ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن سحری کے وقت سنت سمجھ کر چاہے ایک چھوٹی سی اجوا ہی کیوں نہ کھا لیں، اس کو اپنے غذا میں شامل کریں، کیونکہ آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے. آپ کی پسند ہماری پسند. اور سحری اور افطاری کا جو رمضان میں سلسلہ ہوتا ہے، اس کی ایک اور بڑی برکت یہ نظر آتی ہے کہ سارے گھر والے ایک کھانے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک صلہ رحمی کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں
اور ان کو صرف ایک روٹین سمجھ کے نہ کریں اور ایک مجبوری سمجھ کے نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اپنی نیت کو رینیو کر لیں کہ اللہ میری نیت کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھ، جو کچھ میں پڑھوں تیری رضا کے لیے، جو کچھ میں سنوں تیری خاطر، جو کچھ میں سیکھوں وہ میرے عمل کا حصہ بن جائے، اور مجھے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر آخرت میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھ سے راضی ہو، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 سے 30۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے،
یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات کی نقل کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کا ارتکاب کیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ یہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کا حکم دیے گئے تھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پاک ہے وہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے کسی بھی بیٹے کی تردید کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اپنے منہ کی بنائی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر ان کی دوسری خرابی یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یا عزیر کو، بلکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو بھی رب بنا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو رب بنا لیا؟ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ عدی بن حاتم طائی کا نام تو سب نے سن رکھا ہے، جو سخاوت میں بڑا مشہور تھا، تو اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا جن کا نام عدی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، کراس۔ آپ نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ سورۃ برات میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا کہ احبار اور رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، تو آپ نے فرمایا کیا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے؟ جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب صرف خالق، مالک اور مدبر ہی نہیں، بلکہ رب وہ بھی ہے کہ جس کی بلا چنو چرا اطاعت کی جائے، بغیر کسی دلیل کے اس کی تقلید کی جائے اور اس کو فالو کیا جائے۔ تو یہ گویا کہ ان کا ایک طرح کا شرک تھا کہ انہوں نے حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اپنے مشائخ، علماء اور راہبوں کو دے رکھا تھا، حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ اسی لیے حرام اور حلال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، جبکہ اللہ انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے، دین اسلام اور اس کی تعلیمات۔ اب اس آیت میں یہود و نصارہ کی ایک تیسری صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہوں گی۔ آج تک اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جس قدر منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اگر وہ ورک کرتا تو آج اسلام کا نام مٹ چکا ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو اس لیے ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسلام کا نور پورا ہو کر رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین مکمل ہوا، اور پھر صحابہ اس کو آگے لے کر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرے۔ یعنی لوگوں کی ناپسند کے باوجود یہ دین پھیلتا چلا گیا، اور دین اسلام کا یہ اول و آخر مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ پشم کا یعنی خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جس طرح ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں کہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ ایک حرم کے اندر تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، رمضان میں خاص طور پر پوری دنیا میں دیکھی جاتی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف شہروں کی حد تک، بڑی سٹیز کی حد تک یہ چیزیں اویلیبل تھیں، لیکن اب تو صحراؤں میں بھی لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود ہے۔ عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر، یا تو انہیں عزت بخشے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو اس کے تحت ہو جائیں گے۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، اس لیے کبھی بھی ان حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ایک پریشانی ہونے لگتی ہے کہ فتنہ بہت پھیل گیا ہے اور بہت زیادہ خرابی عام ہو گئی ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ایسی کوششیں بھی جاری ہیں کہ اللہ کی بات اور اللہ کا نور ہر جگہ پھیلے، اور وہ پھیل بھی رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو اس سے لوگوں کو برے علماء اور گمراہ لوگوں سے
محتاط کرنا مقصود ہے کہ انسان کسی کے اوپر صرف یہ سوچ کے ٹرسٹ نہ کر لے کہ بہت بڑا عالم ہے. بعض لوگ اس علم کے پردے میں بہت عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بجائے دین سے روک رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کا مقصد لوگوں کے مال بٹورنا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی قوموں میں بھی یہ مشکل تھی، اور آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں. جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی سونے چاندی کو، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، لہذا چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم جمع کرتے رہے. تو یہ بات علماء اور رہبان کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے بھی ہے. جو لوگ بھی اس کے اندر آتے ہوں، سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو جو عذاب ملے گا وہ کس قسم کا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے چاندی کا ذکر کیوں، کہ وہ تپا کے ان کو داغا جائے گا اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اور اسے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور اسے اللہ کی اطاعت پر مقدم رکھتا ہے، اسے اسی چیز سے عذاب دیا جاتا ہے. یعنی دنیا میں انسان جس چیز سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا، اسی راستے سے اس کی آزمائش آ جاتی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ تکلیف کی چیز بن جاتی ہے. یعنی جب لوگوں کو مال جمع کرنا اللہ کی خوشی سے زیادہ عزیز ہو جائے تو وہ اسی مال کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں سزا دیے جائیں گے. اور اس میں خواتین کے وہ زیورات بھی آتے ہیں جو انہوں نے صرف لاکرز کی زینت بنائے ہوئے اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں، اور نہ اس پہ زکوٰۃ دیتی ہیں اور نہ ہی ان کو پہنتی ہیں. معلوم نہیں وہ کس کے لیے جمع کر رہی ہیں. بعض لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ تو پہننے کا زیور ہے، اس لیے اس پر کیا زکوٰۃ. تو اس بارے میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں، یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. اور اس کے علاوہ یعنی حضرت عائشہ نے جو بھی اللہ نے چاہا کہ وہ سب نہیں بتایا جو کہا. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی اگر تم ان کی زکوٰۃ نہیں دو گی. اس لیے اگر 52 تولے چاندی کے زیورات موجود ہوں اور 7.5 تولے سونا موجود ہو تو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے، بھلے آپ اسے پہنے یا نہ پہنے. اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. اسلامی کیلنڈر کے جس مہینے کی جس تاریخ کو وہ زیور لیں گے اس تاریخ کو وہ زکوٰۃ ڈیو ہوگی، اور اس تاریخ سے اگلے سال تک اگر وہ آپ کے پاس رہا اتنا نصاب کا حصہ تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی. لیکن اگر آپ نے بیچ میں صدقہ کر دیا اور پھر نئے سرے سے بنوایا تو جس دن نئے سرے سے بن کے آئے گا اس دن پھر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے، ایسا سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا، وہ قیامت کے دن مصیبت نہیں بنے گا. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی درست دین ہے. بس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اکٹھے ہو کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. دنیا میں دونوں طرح کے کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی، چاند کے لحاظ سے. عبادات کے لیے مسلمان قمری کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت کنوینئنٹ ہے کیونکہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں میں رہنے والے لوگ صرف چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے تاریخ کا اندازہ کر لیتے ہیں، جہاں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے. اور اس میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ یہ عبادات موسم بدل بدل کر آتی رہیں. کبھی رمضان سخت سردی میں آئے اور کبھی سخت گرمی میں آئے، کبھی چھوٹے سے روزے ہوں کبھی لمبے ہوں، تاکہ بندوں کو ٹیسٹ ہوتا رہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا صرف موسم کے مطابق چلتے ہیں. اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال حج اپنی اصل تاریخ کو ہوا، کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اپنی کنوینئنس کی خاطر کیلنڈر میں تبدیلیاں کر لی تھیں. اچھا، ان مہینوں میں ظلم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے مہینوں میں ظلم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مہینے دوسروں کی نسبت زیادہ فضیلت والے، کچھ زمان اور کچھ مکان بعض کے اوپر بعض کی فضیلت ہے، جیسے مکہ، مدینہ، بیت المقدس، مساجد، یہ کیا ہے زمین کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ افضل ہیں. اسی طرح ماہ رمضان، لیلۃ القدر اور حرمت والے مہینے، حج والے مہینے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں بنسبت عام مہینوں کے. اور پھر یہ کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہوتی ہے،
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو مقدم رکھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جو ہے یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے۔ بے شک نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، جس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ یہ ان مہینوں کی تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔ تو اس طرح یہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی اس طرح مہینوں کو آگے پیچھے کر کے وہ حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اہل جاہلیت جو تھے وہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا کہ جنگ کنٹینیو کرے، مثلا رجب حرمت والا مہینہ، تو وہ رجب کو مثلا جمادی الاول بنا دیتے، تو وہ اس میں تبدیلی کر لیتے، چلو رجب کو جمادی الاول کہہ کے نا ہم جنگ اپنی کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی خود سے خود دین میں تبدیلی کر لیتے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، جو اللہ نے فکس کر دیا اس کو اسی طرح ایز اٹ از ہی لینا ہوگا۔ اور اسی طرح بعض اوقات وہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے، اور اس طرح پھر حج ہر سال ایک ہی موسم میں آتا تھا، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں تھا۔ تو اوقات کو بھی اپنی مرضی سے نہیں بدلنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نمازوں کے اوقات ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس مثلاً کوئی بہت بڑا کام آ گیا تو آپ کہتے چلو میں ظہر کے وقت عصر پڑھ لیتی ہوں اور عصر کے وقت میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر ظہر پڑھ لوں گی، ایسا نہیں کر سکتے۔ ظہر کے وقت ظہر ہی پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت عصر ہی پڑھی جائے گی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی تو بہت سردی ہے، تھوڑا سا اچھا موسم ہو جائے تو نیکسٹ منتھ رمضان کر لیتے ہیں اور اس مہینے میں عید کر لیتے ہیں، تو ایسے کام نہیں کر سکتے۔ یعنی شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کر سکتے۔ شریعت یا عبادت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا۔